ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ ذوالجلال والاکرام دے بے شمار صفاتی ناماں وچوں ایک نام رب بھی ہے۔ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام رب بھی ہے۔ رب رب دا معنی اول یعنی ابتدا کو لے کے آخر تک اس چیز دے آخر، اللہ دا آخر کوئی نہیں، اس مخلوق دے اختتام تک، او دے آخر تک، اس دے ہر حال دی ذمہ داری اٹھان والا رب ربوبیت انشاء الشیء حالا فحالا الى حد التمام، بناوے بھی پھر اس نو چلاوے بھی،
پھر اس نو ختم بھی کرے، وہ تے آغاز کو لے کے انجام تک، اختتام تک اس دی ہر کڑی، ہر لحظے، ہر حال نو ویکھن سنبھالن چلاون والا رب آکھیا جاتا ہے۔ اللہ فرماندا ہے، میں آپ کو ہی سرائکی شروع کر لئیے، اردو ٹھیک یا سرائکی؟ اردو اردو دا معنی لشکر، اردو دے لفظ دا معنی تو نہ تھا نا، اردو کا معنی ہے لشکر۔ یہ اس کو لشکر کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ کوئی ایک زبان نہیں، اردو مختلف زبانوں کا مجموعہ ہے، لشکری زبان ہے۔ پہلے لشکروں میں کوئی کسی علاقے کا ہوتا تھا، کوئی کسی کا اپنی اپنی بولیاں، وہ سب مل کے ان کو ملا کے اردو بنائی گئی۔ یہ لشکری زبان ہے۔ یہ ہمارا سپیکر بھی لشکری ہو جائے نا کبھی، فرمایا ذالکم اللہ ربکم، ربکم، یہ جو ہم نے کمالات گنوائے ہیں اور گنوا رہے ہیں اور گنوائیں گے، ان تمام کمالات کا حامل اور مالک یہ ہے تمہارا رب، ذالکم اللہ، جس کا نام اللہ ہے۔ اللہ ہی رب ہے، اور جو رب ہے وہ اللہ ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ ذالکم اللہ رب۔ جب ابتدا سے لے کر انتہا تک انسان کی ہر حالت کا تخلیق کنندہ بھی وہی ہے، پھر پرورش کنندہ بھی وہی ہے، پھر اس کو اختتام تک لے جانے والا بھی وہی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ انسان ہوش سنبھالنے سے لے کر موت تک اپنی زندگی کے دورانیے میں ہر موڑ پر، ہر مقام پر، ہر حال میں، ہر مقال میں، ہر مجال میں، ہر مکان میں، ہر ضرورت میں، ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں پکارے تو صرف اللہ کو پکارے، کیونکہ رب وہی ہے، اور جو رب ہے وہی اللہ ہے، اور جو اللہ ہے وہی رب ہے۔ اللہ اکبر۔ پانی کے قطرے سے، چھوٹے سے قطرے تھے، بہت بڑے، اور بڑے ہی نہیں، سمجھدار اور دانشور مفکر انسان بنانے والا، ایک پانی کے قطرے سے۔ اس پانی کے قطرے کو کسی لیبارٹری میں اس کا تجزیہ کرو، اس میں کتنے فیصد دانائی ہے، اس میں کتنی فیصد شجاعت اور دلیری ہے، اس میں کتنے فیصد سخاوت ہے، اس میں کتنی فیصد ذہانت، فطانت، ذکاوت ہے، کچھ بھی آپ کو معلوم نہیں ہوگا۔ اس ننھے سے قطرے میں یہ سارے کمال رکھنے والا اللہ ہے، اور سٹیپ بائی سٹیپ، ترجیح قدم با قدم بناتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب بنتا ہے تو پانی کو اللہ خون میں تبدیل کر دیتا ہے، بلڈ خون میں تبدیل ہوتا ہے، پھر اس خون کو اللہ جما دیتا ہے، فریز کر دیتا ہے اس کو،
وہ جامد ہو جاتا ہے اتنا کہ وہ ایک بوٹی کی طرح لوتھڑا معلوم ہوتا ہے گوشت کا. پھر اسی گوشت کے لوتھڑے میں سے، اسی گوشت میں سے وہ ہڈیاں بنا دیتا ہے. انہی ہڈیوں میں وہ جوڑ بناتا ہے. اس نے دائیں بائیں گھومنا ہے، اس نے آگے پیچھے گھومنا ہے. پھر جب اس کا وہ انجر پنجر سٹرکچر فریم بنا لیتا ہے، ان ہڈیوں پر دوبارہ پھر گوشت چڑھا دیتا ہے. گوشت بھی بے ترتیبہ نہیں چڑھاتا. جس ہڈی پہ جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا چڑھاتا ہے. پھر کمال یہ ہے اس گوشت کے اندر جن میں ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں بھی شامل ہوتی ہیں، اس کے اندر، اسی گوشت کے اندر انگلیوں میں، ماتھے پہ ایسے نشانات ڈال دیتا ہے جن کو صرف وہی پڑھ سکتا ہے. یہ سب کچھ ماں کے پیٹ میں ہو رہا ہے، اور ایسے نشان ڈالتا ہے کہ ایک انسان کی علامت دوسرے سے نہیں ملتی. لاکھوں نہیں، کروڑوں اربوں نہیں، کھربوں بھی نہیں، جہاں آپ کی کیلکولیشن کی انتہا ہو جائے. اس سے بھی زیادہ اللہ نے مخلوقات پیدا کی اور انسان بھی بے شمار پیدا کیے. کسی ایک انسان کا بھی نشان کسی دوسرے سے نہیں ملتا. اس لیے جب قیامت کے منکرین کو اللہ نے جواب دیا تو پوروں کا جواب دیا، انگلیوں کے پوروں کے ساتھ جواب دیا کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، فنگر پرنٹ. یہ آپ بائیو میٹرک تصدیق کرتے ہیں نا، وہ کس لیے ہوتی ہے کہ ایک کے انگوٹھے کے نشان دوسرے سے ملتے نہیں ہے. یہ الگ الگ پہچان یہاں تخلیق کرنے والا کون ہے؟ تخلیق تو ہو گئی، جب مر گیا یہ تو مٹ گئے، ختم ہو گئے، مٹی میں رل مل گئے. اب اتنے جو ان گنت انسان ہیں ان کے بارے میں کون یاد رکھے گا کہ اصغر کے ہاتھوں کی انگلیوں پہ یہ نشان تھے اور اکبر کے ہاتھوں پہ یہ نشان تھے، سلیم کے ہاتھوں پہ یہ نشان تھے اور فلاں اسلم کے ہاتھوں پہ یہ نشان تھے. بھئی کوئی دو چار انسانوں کی بات ہی نہیں ہے، ان گنت انسانوں کے الگ الگ نشان یاد رکھنے والا بھی اللہ ہے. قیامت کے دن اللہ کہتے ہیں تم تو کہتے ہو نا کہ ہم کیسے بنائے جائیں گے، میں تمہارے الگ الگ نشان بھی ویسے ہی بناؤں گا جس طرح میں نے دنیا میں بنائے تھے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ. اللہ کہتے ہیں ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کے خلاصے سے. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. پھر ہم نے اس کو پانی کے قطرے کی شکل میں ایک محفوظ مقام پہ ٹکا دیا. سمجھ رہے ہیں نا، رحم مادر میں وہاں یہ محفوظ ہو گیا. اللہ کہتے ہیں
پھر کیا ہوا؟ ثم جعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. ترتیب دیکھیں. اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے پانی کو جمع ہوا خون بنا دیا، پھر ہم نے اس کا گوشت بنا دیا، پھر ہم نے گوشت کی ہڈیاں بنا دیں، پھر ہم نے ان ہڈیوں پہ کسونا لباس پہنا دیا، لحمن گوشت کا. کسا یکسو لباس پہننا. اللہ کہتے ہیں ہڈیوں پہ ہم نے لباس پھر گوشت کا چڑھایا. ہڈی ایک تو حسن کے لیے خالی ہڈی ہوتی تو بہت ہی بدحیت نظر آتا انسان، ایک تو اس کے حسن و جمال کے لیے بھی ہڈیوں کا ڈھانچہ یہ کو خوبصورت تو نہیں لگتا ہے نا، اور پھر اس کے جوڑ جوڑ کو صحیح سمت میں حرکت دینے کے لیے نرم نرم گوشت، اور اس گوشت کے اندر چربی کی ضرورت تھی، گریس وغیرہ کی. اللہ سے بڑا مینوفیکچرر کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑا کاریگر نہیں کوئی. پھر گوشت چڑھ گیا، اب گوشت کا لوتھڑا ہڈیوں کا مجموعہ، اس کو انسان کہتے ہیں؟ نہیں. آگے کمال اللہ اپنے جمال کا عکس دکھا رہا ہے انسان کے چہرے پر. فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورہ. اللہ کہتے ہیں تو صرف ہڈیوں اور گوشت کا مجموعہ ہی نہیں ہے، بلکہ ہمارے حسن والی تخلیق کا ایک اعلیٰ شاہکار ہے. ہم نے صرف تخلیق پہ بس نہیں کی، بلکہ فسواک، تیرا ہر عضو ہم نے متوازن اور معتدل بنایا. پھر کیا کیا؟ فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. پھر ہم نے جس صورت میں چاہا تیری ترکیب بنا ڈالی، جس طرح کا ہم نے چاہا تیری ناک بنائی، تیرا ماتھا بنایا، تیرے ابرو بنائے، تیرے ہونٹ بنائے، تیرے کان بنائے، تیرا سر بنایا، تیری انگلیوں کو چیرا ڈالا، تیرے پاؤں کی انگلیوں کو کھول دیا، تیرے پھیپھڑے بنائے، تیرا گردہ بنایا، تیرا نظام تنفس بنایا، نظام تفکر بنایا، نظام تعشق بنایا، نظام تدبر بنایا، بصارت بنائی، ذہانت بنائی، تیرے اندر سماعت بنائی، قوت شامہ رکھی، قوت بشمہ رکھی، اور قوت رفتار رکھی، اور قوت بادشاہ رکھی. ہم نے پکڑنے والا، چلنے والا، دیکھنے والا، سننے والا، جاننے والا، سوچنے والا بنایا. ہم نے تجھے ایسا بنایا جیسا دوسرے کسی کو نہ بنایا. یہ ساری چیزیں تو ہم نے اور مخلوقات میں بھی رکھی ہیں. سننے والا بھی بنایا ہم نے، دیکھنے والا بھی بنایا، چلنے پھرنے والا بھی بنایا، مگر جیسا علم و ادراک اور شعور والا تجھے بنایا کسی اور مخلوق کو نہ بنایا. علم و شعور صرف انسان کے حصے میں آیا ہے. علم سے ہی تو پہچان ہوتی ہے، بشرطے کہ علم عمل کے ساتھ ہو، ورنہ تو علم اور جہالت میں کوئی فرق نہیں رہتا. بعض پڑھے لکھے جاہل بھی ہوتے ہیں، ان جاہلوں سے اللہ بچائے. ان پڑھے وہ خطرناک نہیں ہوتے، ان کو پڑھاؤ تو پڑھ جاتے ہیں. جو پڑھا پڑھایا ہو اور پھر اس کا دماغ خراب ہو جائے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، حد شریعت سے نکلنے والا. بعض لوگ عقل کے پجاری ہو جاتے ہیں،
انسان کو اللہ نے عقل دی ہے اپنی وحی کے تابع رکھنے کے لیے. وحی کے تابع رکھ، عقل کے تابع وحی کو نہ بنا. ایک مولوی صاحب کہتے تھے، اب تو مر گئے ہیں، 100 سال پہلے کے فوت ہو گئے، 100 سال پہلے کے. وہ کہا کرتے تھے یہ ذہن ہی نہیں مانتا کہ کوئی شخص ایک لاٹھی پانی پہ مارے اور پانی میں رستے بن جائیں، وہ موسیٰ علیہ السلام والا معجزہ. وہ کہتے تھے عقل نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی. تو اس سے انہوں نے پوچھا کہ تیری عقل یہ مانتی ہے کہ پانی کے ایک قطرے پہ 6 فٹ کا انسان بنا دیا جائے؟ تو ایسے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو عقل کو وحی کے اوپر چڑھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اللہ اکبر، انسان تیار ہو رہا ہے، اب تیار ہو گیا ہے. اندر ماں کے پیٹ کے اندر جب انسان ہوتا ہے، باہر والا اس کی کوئی آواز سنتا ہے؟ کان لگا کے بھی سنے تو سن سکتا ہے. اندر والا باہر والے کی سن سکتا ہے. اس میں روح تو ہے نا، حرکت تو کرتا ہے کہ نہیں؟ نہ حرکت کرے تو کہتے ہیں بھائی الٹرا ساؤنڈ کراؤ، بچہ کہیں مار تو نہیں گیا. روح ہوتی ہے تو حرکت کرتا ہے نا، روح بھی ہے حرکت بھی ہے. لیکن قوت سماعت ایسی نہیں کہ باہر والوں کی ایک پردے کے پیچھے بھی سن سکے. باریک سے پردے میں زندہ بھی باہر والے کی اور باہر والا اندر والے کی حالت دیکھ اور سن سکتا نہیں ہے. تو لیکن جب مر جاتا ہے، روح کا جسم سے تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے، اور ماں کے پیٹ کا جو پردہ تھا اس سے کئی گنا موٹے مٹی کے پردوں کے نیچے آ جاتا ہے. تو اس وقت جب کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اب یہ مردہ سن رہا ہے، تو اسی آدمی کو میں پڑھا لکھا جاہل کہا کرتا ہوں. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ پڑھا لکھا جاہل ہوتا ہے جس کا دماغ خراب ہوتا ہے. تو اللہ پڑھائی لکھائی اگر عطا کرے تو پھر انصاف والا عقل بھی دے. اولو العلم قائما بالقسط. ہر اہل علم صحیح نہیں ہوتا، وہ صحیح ہوتا ہے جو انصاف کی گواہی دیتا ہے. اور بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب اردو ہے تو اب اس میں میرا تو قصور کوئی نہیں ہے نا، یہ آپ کا مقدر ہے تو آپ اس کو برداشت کریں. اللہ اکبر. چلیں آگے چلتے ہیں. اندر ماں فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں میں ماں کے پیٹ کے اندر 3 پردوں میں پلتا ہے بچہ. 3 اندھیروں میں اس کو دیکھنے والا، اس کی ہر ضرورت کو جاننے سمجھنے والا صرف اللہ ہے. تو اس کو پالتا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ میں پالتا ہوں. اب مکمل ہو گیا تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ. اللہ فرماتے ہیں پانی کے قطرے سے انسان بنانے والا بھی میں ہوں، اس انسان کو پالنے والا بھی میں ہوں. اور جب وہ کامل الاعضاء بن جاتا ہے، اس کو اس اندھیری کوٹھڑی سے نکال کر روشن دنیا میں لے آنے والا بھی میں ہوں. اندھیرے کا خالق بھی اللہ، نور کا خالق بھی اللہ، اندھیروں میں پلنے والوں کا پالنے والا بھی اللہ، روشنی کے اندر جینے والوں کی زندگیوں کی حفاظت کرنے والا بھی اللہ ہے. وہ پھر کیا ہوتا ہے جب انسان اندھیرے سے یکدم نکل کے روشنی والے جہان میں آتا ہے، آتے ہی اجنبیت محسوس کرتا ہے، نامانوس سے ماحول میں آ گیا ہے، آتے ہی رونے لگ جاتا ہے،
چیخنے لگ جاتا ہے، حالانکہ اسے کسی نے کچھ مارا بھی نہیں ہوتا، کوئی زیادتی بھی نہیں کی ہوتی ہے، یہ اس کی زندگی کی علامت ہے۔ اجنبیت محسوس کر رہا ہے، اجنبیت محسوس کرنا بھی اس کی عقل مندی کی دلیل ہے، ورنہ جو بے عقل ہوتے ہیں ان کے لیے اندھیرا اجالا برابر ہوتا ہے، ہوتا کہ نہیں؟ میں ایک اور بات کہہ گیا ہوں، آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ ہاں، یہ قرآن نور ہے، یہ قرآن نور ہے، اور اس نور کو چھوڑ کے اور کتابوں کی طرف جانا یہ نرا اندھیرا ہے۔ جو بے عقل ہوتے ہیں ان کے لیے اندھیرا اور نور برابر ہوتے ہیں، اور جو عقل والے ہوتے ہیں وہ اجنبیت محسوس کرتے ہیں۔ یار پہلے تو یہ بات نہیں سنی تھی جو آج سن رہے ہیں، پہلے تو یہ ماحول نہیں دیکھا تھا جو آج دیکھ رہے ہیں، پہلے تو یہ آوازیں نہیں کانوں میں پڑی تھی جو آج پڑی جا رہی ہیں۔ وہ پہلے اندھیرے میں رہا، اپنی ماں کے پیٹ کے اندھیرے کے اندر وہ رہتا رہا ہے، آج آیا ہے جیگتے جاگتے انسانوں کی محفل اور بستی اور دنیا میں آ گیا ہے، اندھیرے سے نکل کے نور اور روشنی کی طرف آیا ہے۔ وہ اس کا دماغ ٹھیک ہے، اس کی عقل مندی کی یہ علامت ہے کہ وہ اوپرا پن محسوس کرتا ہے، وہ اجنبیت محسوس کرتا ہے۔ جب تک کوئی اجنبیت محسوس نہ کرے اس کے اندر تجسس کا مادہ ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کے اندر کھود کرید کا مادہ ہی پیدا نہیں ہوتا، اور جب تجسس کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ روشنی کے اندر راہیں اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو جاگ پڑتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کے لیے ہم اپنی ہدایت کی راہیں کھول دیا کرتے ہیں۔ اور جو پیدا ہوا مردوں کی طرح پڑا رہا، اس نے آواز نہیں نکالی، چیخا چلایا کوئی نہیں، تو ڈاکٹر پریشان ہو گئے کہ جناب پتہ نہیں یہ مردہ ہے کیا ہے، یہ چیخ کیوں نہیں رہا ہے۔ اس کو پیروں سے پکڑ کے الٹا لٹکا دیتے ہیں، اس کی پیٹھ پہ تھپکیاں دیتے ہیں، یہ حال دعائی کیوں نہیں مچا رہا، کیونکہ حال دعائی مچانا اس کی ذہانت کی دلیل ہے۔ تو گل سمجھ نہیں آئی؟ یہ نہیں نہ آئی تو میں پھر مڈھو سریکی جو شروع کر لینا، یہ تھوڑی سزا ہے سریکی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ دیکھو اب اندھیرے سے نکل کے روشنی کی طرف آ رہا ہے، آنکھیں تو کھول، آنکھیں بند کر کے روئے جا رہا ہے، آنکھیں تو کھول، یہ ماحول تیرے حق میں مفید ہے، نقصان دہ نہیں ہے۔ آنکھیں کھول کے ذرا دیکھ، قد جاءکم بصائر من ربکم، یہ قرآن کا نور تیرے لیے آنکھیں ہیں۔ فمن ابصر فلنفسہ، جو آنکھیں کھول کے دیکھے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا، ومن عمی فعلیہا، جو آنکھیں بند کر کے گزر جائے گا دوسرے بابے کی کتاب فلاں کی کتاب، وہ اپنا نقصان کرے گا۔ روشنی کو اپنا دشمن نہ سمجھ، یہ رب کا شکر کر کے اس نے تجھے اندھیرے سے نکال کے روشنی میں پہنچا دیا۔ اللہ اکبر۔ جانی صاحب کو ادھر لے آؤ بھائی۔ ایسے ایسے اللہ کے مقبول بندے بھی ہیں جو معذور ہے، فالج کا مریض ہے، خانگڑھ سے چل کے یہاں آ گیا ہے جمعہ پڑھنے کے لیے، بچائیں۔ اور یہاں والے اس وقت آتے ہیں جب میں خطبہ دے رہا ہوتا، سب کہو سبحان اللہ۔ اللہ ہی شریکوں سے پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ روشنی میں آیا، فرمایا، اللہ فرماتے ہیں جب یہ آ گیا رونے لگا، اب بتاؤ یہ کس بولی میں رو رہا ہے، یہ اردو میں رو رہا ہے، یہ عربی میں رو رہا ہے، یہ سنسکرت میں رو رہا ہے یا سرائکی میں رو رہا ہے؟ بلاؤ اپنے کسی ماہر لغات کو، ماہر لسانیات کو، جو آ کے پہچانے یہ بندہ کس بولی میں غوغا کر رہا ہے، کس بولی میں رو رہا ہے۔ اور جب تک تو کسی بولی کا
شناور بنتا ہی نہیں ہے، جاننے والا بنتا ہی نہیں ہے، جب تک تجھے کسی بولی کا پتہ ہی نہیں ہوتا سرے سے، تیری گونگی غوغا کو بھی جاننے والا کون ہے؟ بولو، جب تک تیرے پاس کوئی بولی کی پہچان بھی نہیں ہے، اس وقت بھی تیرے اندر کے حال جاننے والا رب ہے، کیونکہ وہ بنانے سے لے کر آخر تیرے انجام تک تیرے ہر حال سے خبر رکھنے والا ہے، اور جو خبر رکھنے والا ہوتا ہے وہی پالنے والا ہوتا ہے، جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ مخلوق کون کون سی کہاں کہاں موجود ہے، وہ ان کی خبر گیری کیسے کرے گا؟ لہذا اللہ کی صفات میں قدرت کی بات بعد میں کی جاتی ہے، پہلا نمبر علم الہی کا آتا ہے، یعنی اللہ ذرہ ذرہ کائنات کا عالم ہے، لہذا عالم چونکہ وہی ہے، لہذا ذرے ذرے پہ طاقت رکھنے والا بھی وہی ہے کہ نہیں؟ اللہ کی پہچان ما بعلم امتیاز صفتیں ہیں، علم اور قدرت، نہ اللہ کے علم میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کے قدرت اور کنٹرول اور قبضہ اور تصرف میں کوئی شریک ہے۔ اللہ اکبر۔ ہے کوئی ایسا انسان، کوئی ایسا فرشتہ، کوئی ایسا جن کہ جس طرح ایک اندھیری کوٹھڑی کے اندر اللہ نے اپنی بنائی ہوئی فیکٹری سے، پانی کے قطرے سے یہ جیتا جاگتا انسان بنایا ہے، دنیا کائنات کے اندر کوئی ایسی لیبارٹری فیکٹری ہے جو اس طرح از خود پانی تیار کر کے پھر اس سے انسان تیار کرے؟ پانی کوئی نہیں تیار کر سکا۔ مقابلے کے دعوے تو کرتے ہیں، پانی وہی لیتے ہیں جو اللہ نے بنایا ہے۔ یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے، یہ پانی کہاں سے لیتے ہیں؟ وہی اللہ کا بنایا ہوا نا۔ میں بعض اوقات اشاروں میں بات کرتا ہوں، آپ سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں؟ ہاں ہاں چلو خیر، ایسا ایسا سمجھ آئے گا ابھی۔ سبحان اللہ۔ اب کیا ہوا؟ حضرت صاحب کو بھوک لگی ہے، بنانے والا اپنی مخلوق سے بے خبر تو نہیں نا، کیونکہ وہ تو انجام تک اس کے ہر حال کا ذمہ دار ہے۔ اس کو اب بھوک لگی ہے، یہ کسی کو بتانے کا اہل نہیں کہ مجھے بھوک لگی ہے، اور اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ مجھے بھوک لگی ہے، صرف یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے اندر ایک تبدیلی آ گئی ہے، پہلے پیٹ بھرا ہوتا تھا ابھی خالی ہے، ذرا بے چینی محسوس کر رہے، اسے نہیں پتا بھوک کیا ہوتی ہے، شرابی کیا ہوتی ہے، پانی کیا ہوتا ہے۔ جس کو بن مانگے ملتا رہے اس کو پتہ کوئی نہیں ہوتا کدو ابھردا پیا تو کتنے لاندا پیا، بغیر مانگے تو جو ملتا رہا۔ ہاں، جن کو بغیر مانگے ملتا ہے ان سے پوچھئے، من سلوا بغیر مانگے ملتا رہا نا تو نہ شکریہ آئی کہ نہیں؟ ہاں جی، ہمارے پیٹ خراب ہو گئے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ سبحان اللہ، باہر آیا، تبدیلی آئی، پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا مجھے، رو رہا ہے۔ وہ کمال کا خالق ہے، اس نے اس ننھی سی جان کو بھی سمجھایا، اس کی ماں کو بھی سمجھا دیا۔ اس کو نیچر کہتے ہیں، خالق کل شیء ثم ہدا، ثم ہدا، یہ وہ شریعت والی ہدایت نہیں، یہ سمجھداری۔ ثم ہدا، تو رو کیوں رہا ہے؟ اچھا تجھے بھوک لگی، تیرا پیٹ خالی ہو گیا ہے، ماں کو کہتا ہے تو دیکھ کیا رہی ہے، میں نے تجھے اپنی رحمت کے 2 دریا دیے ہیں، اس کو اٹھا کے اپنی ممتا والے مقام پہ اس کا منہ لگا، اور اس رونے والے کو کہتا ہے اپنا منہ ہلا۔ کوئی سمت بھی ان کی روزی سے خالی نہیں ہوتی، کوئی جدھر بھی اڑ کے جاتا ہے شام کو آتا ہے تو پیٹ بھرا ہوا لے کے آتا ہے، ایسا کہ نہیں؟ اور حلال روزی سے بھرا ہوا،
رشوت سے نہیں، سود سے نہیں، تولنے میں ڈنڈی مارنے سے نہیں، کسی کا حق مارنے سے نہیں، چندے مدرسے مسیتوں کے کھانے سے نہیں، کل خانی ختم شریف کے چاول کھا کے نہیں آتے۔ ان کا پیٹ بھی بھرنے والا کون ہے؟ آپ تو کل خانیاں کھاتے ہیں نا، اس لیے کہ پیٹ خالی نہ رہ جائے۔ یہ بعض اوقات پیٹ یہ بڑا پاپی پیٹ بن جاتا ہے، یہ کہتا ہے مجھے بھر، چاہے کسی دوسرے کے سامنے سے اٹھا کے بھر، یتیم کے مال سے بھر، اسے بھر، فما اصبرہم علی النار، بے شک جہنم کی آگ سے بھر صحیح۔ کوئی ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے نام پہ لیتے ہیں تو پھر اللہ کے نام پہ ہی لگاتے ہیں، کیونکہ ساری دنیا تو ویسے ہی ایک جیسی نہیں، جیسے پانچوں انگلیاں برابر نہیں۔ جس شخص کو اللہ نے دنیا میں حلال کھانے کی توفیق دے دی، سمجھو اس پر اللہ نے ساری رحمتیں نچھاور کر دی ہیں۔ حلال کھانا اتنی بڑی نعمت ہے کہ کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حلال کھانے والی زبان سے سچ نکلتا ہے، حلال کھانے والی زبان سے اللہ کی کتاب کا نور توحید نکلتی ہے، حرام کھانے والی زبان سے نہیں نکلتی۔ اللہ کہتے تو حلال پی، اور یہ ایسا حلال ہے کہ میں قیامت کے دن تجھ سے اس کا حساب بھی نہیں لوں گا۔ وہ حلال وہ پی رہا ہے، پلا کون رہا ہے؟ اب پینے کی مدت ہی ختم ہو گئی، اب ماں دودھ نہیں پلاتی، لیکن بھوک تو بڑھتی جا رہی ہے، عمر جو بڑھتی جا رہی ہے، اب اب تیری اس دودھ سے بھوک نہیں مٹے گی، تجھے کچھ اور کھلاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تیری خوراک کے وہ پہلے 2 دروازے تجھ سے واپس لے لیے، اب تجھے میں 4 دروازے دے رہا ہوں۔ جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تو 1 دروازہ تھا تیری ناف کے ساتھ لگا ہوا، باہر آیا تو تجھے روزی کے 2 دروازے دیے، اب اگر میں نے واپس لے لیے ہیں تو تجھے 4 دروازے دے رہا ہوں۔ کتنے؟ دنیا کے اندر جتنے حلال جانور ہیں ان کا گوشت بھی تیرے لیے ہے، اور جتنے حلال جانور دودھ والے ہیں ان کا دودھ بھی بولو تیرے لیے ہے، اور جتنا اناج اور غلہ تجھے فائدہ دینے والا ہے وہ بھی کس کے لیے ہیں، اور جتنے خوش ذائقہ مفید پھل ہیں وہ بھی سارے تیرے۔ کتنے دروازے ہیں؟ اب یہ بھی کھاتا رہا، کھاتے کھاتے عمر بیت رہی ہے، کبھی دینے والے کا خیال نہیں آیا کہ جو کھلا رہا ہے شکر بھی تو اسی کا ادا کرنا ہے۔ کمال ہے، ان لکم فی الانعام لعبرۃ، اللہ کہتے ہیں ڈنگر جانور میں دیتا ہوں تو اٹے گھٹے جا کے درباروں پہ دیتا ہے یا اللہ ویسے ہی کہہ رہا ہے؟ دیتا ہے نا، آپ تو نہیں دیتے ہیں نا، نہ دیا کریں، اللہ کی دی ہوئی شے اللہ کو ہی دیا کریں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ پریشان نہ ہوا کریں، بات کو سمجھا کریں۔ اللہ فرماتے ہیں دودھ میں نے دیا، تو نے غیر اللہ کی رضا اور تقرب کے لیے دینا شروع کر دیا۔ تجھے ماتھا میں نے دیا، تو نے سجدہ کسی اور کی چوکھٹ پہ شروع کر دیا۔ تجھے عقل ذہانت میں نے دی، مگر تو نے اپنی ذہانت سے میری وحی کو سمجھنے کی بجائے اپنی سمجھداریاں کہیں اور لگا دیں۔ میں نے تجھے علم و عقل اور شکل حسن و جمال ہاتھ اور پاؤں اور دل اور دماغ دیا، مگر تو کسی اور کی رضا مندی لینے کے لیے دوڑتا رہا، آتا جاتا رہا، چکر لگاتا رہا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تیرے لیے مثالیں بھی بیان کی ہیں،
اسی نور کے اندر جس نور کو چھوڑ کے تو ادھر ادھر چراغوں کی روشنی لینے کے لیے دوڑتا رہتا ہے، اور سمجھ لے جب سورج طلوع ہو چکا ہو اس کی موجودگی میں پھر چراغوں میں کوئی روشنی باقی نہیں رہتی ہے۔ تجھے کسی نے غلط فہمی میں ڈالا ہوا ہے، ادھر سے ہدایت مل جائے گی، ادھر سے مل جائے گی، ادھر سے مل جائے گی، نہیں نہیں، میں نے ہدایت کا رستہ اور نصاب اتنا ارزاں اور سستا بنایا ہوا ہے، تیرے ہر گھر کے اندر، تیری ہر مسجد کے اندر، تیرے ہر مدرسے کے اندر میں نے پہنچا دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ۔ اللہ کہتے ہیں میں نے یہ نور والی کتاب جو بنائی ہے اسے تو معمولی کتاب نہ سمجھ لینا، بلکہ یہ تو دیگر کتابوں کے اوپر بھی کنٹرولر اور نگران بنا کے میں نے بھیجی ہے، مہیمنن علیہ۔ حالانکہ مہیمن والی صفت اللہ کی اپنی ہے۔ اللہ نے سورۃ الحشر کے آخری رکوع کے اندر اپنی یہ صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اللہ کہتے ہیں میں امن دینے والا بھی میں ہوں، امان دینے والا بھی میں ہوں، المہیمن نگرانی رکھنے والا بھی میں ہوں۔ اللہ کہتے ہیں جس طرح میری نگرانی کے اندر غلطی کوئی نہیں، اسی طرح میرے قرآن کی نگرانی کے اندر غلطی کوئی نہیں، جس طرح میری نگرانی کے اندر میرا شریک کوئی نہیں، اسی طرح بے مثل ہونے میں میرے قرآن کا شریک کوئی نہیں، جس طرح میں بے عیب لارے مہیمن ہوں اسی طرح میرا قرآن بے عیب لارے مہیمن ہے۔ جس طرح میری نگرانی کے اندر کسی قسم کی کسی اور کے رائے اور مشورے اور تصرف کا بالکل دخل کوئی نہیں ہوتا، اسی طرح میرے قرآن کے فیصلے کے اندر نہ کسی شیطان کا تصرف آتا ہے، نہ کسی جادوگر کا دخل آتا ہے، نہ کسی اور بے ایمان کا تصرف آتا ہے۔ جس طرح میں نے اپنے آپ کو اتنا اعلیٰ اتنا اکبر بنایا ہوا ہے کہ میری ذات صفات کے اندر کوئی دخیل نہیں ہو سکتا، اسی طرح میں نے قرآن کو اتنا اطہر اور پاک بنایا ہوا ہے کہ اس کے اندر کوئی پلیت داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اپنے فیصلے قرآن سے کروایا کر، اپنے فیصلے بولیے شاباش۔ یہ کس کی کلام ہے؟ اس مہیمن کی ہے، اور یہ دیگر کتابوں پر مہیمن ہے، اور مہیمنن علیہ سبحان اللہ۔ یہ جس طرح اللہ پہلے پچھلے سب پر مہیمن ہے، اسی طرح قرآن یہ اگلی اور پچھلی جو لوگوں نے لکھی، پہلی جو اللہ نے بھیجی ساری کتابوں پر نگران ہے۔ پہلی تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، اس کے اندر کسی نے تحریف کر کے اپنا آپ کوئی مقصد اس میں شامل کیا ہے تو اس کی غلطیاں نکالنے والا بھی قرآن ہے، اور اس کے آنے کے بعد جو کوئی غلط کتاب اور غلط مسئلہ لکھے گا اس کی کتاب کی غلطی نکالنے والا بھی یہ قرآن ہے۔ جس طرح اللہ مہیمن ہے، اگلے پچھلی ساری کائنات کا مہیمن ہے، اسی طرح قرآن اگلی پچھلی ساری کتابوں پر مہیمن ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بات سمجھ آئی؟ اور وقت بھی ادھر پورا ہو گیا۔ میں بھی آج تھوڑا لیٹ ہو گیا، میرے چاچا جی فوت ہو گئے کل، اور اللہ نے بڑا کو عجیب ہی ماحول دکھایا۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی ہے۔ آپ کی ایک مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ان الرجل لیعمل عمل اہل الجنہ، ایک آدمی ساری زندگی جنتیوں والے کام کرتا ہے، آخر میں آ کر جہنمیوں والے کام شروع کر دیتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو ساری زندگی جہنمیوں والے کام کرتا ہے، آخر میں اسے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ وہ جنتیوں والا کام کرتا ہے تو اللہ اسے جنت میں داخل کرتا ہے۔ میں یہ بات آپ کو واضح کر دوں کیونکہ اکثر لوگ جانتے بھی ہوں گے، ان سے بالکل ان کی وہ بئی اور کلمہ پڑھتے ہوئے وہ فوت ہوئے، اللہ نے انہیں بڑی، اور میں نے جب انہیں غسل دیا ان کا جسم بھی بڑا نرم تھا، تو میں نے سوچا کہ واقعی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے اس کا کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال میں ادھر تھا، میں نے تو پہلے قاری صاحب سے معذرت کی تھی کہ میں نہیں آ سکوں گا، مہمان آ رہے تھے، پھر کوئی اتفاقاً ایسا معاملہ بنا کہ مجھے واپس گھر آنا پڑا۔ میں جب گھر آیا تو مجھے درد گردہ شدید ترین، تو میں نے اس کو بھی کہہ دیا گاڑی والے کو میں نہیں جا سکوں گا، لیکن 11:09 پہ جب مجھے ہوش آیا میں فوراً میں نے غسل کیا، کپڑے تبدیل کیے، سے فون کیا بھائی آ جاؤ۔ تو میں ویسے ہی کچھ کھایا پیا نہیں، لیکن اللہ کی توفیق سے میں نے آپ کو کچھ قرآن تو سنا دیا ہے نا، تو اللہ یہ قبول فرمائے۔ اس لیے آج میری کوئی طبیعت صحت کمزور تھی، میں ذرا لیٹ ہو گیا، ورنہ میں ذرا جلدی آ جایا کرتا ہوں۔ ابھی اس لڑائی میں جو شہید کیا گیا تو تقتلہ الفئۃ الباغیہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کو باغی ٹولہ شہید کرے گا، میں اس روایت کو صحیح نہیں مانتا۔ سمجھ آ گئی؟ اور آئندہ کے لیے بھی آپ سمجھ لیں تاکہ آپ کو میری لائن واضح ہو جائے ہمیشہ کے لیے۔ جس روایت میں ملک صاحب بیت میں جس بھی روایت میں بخاری میں ہو، مسلم میں ہو، سیاستہ میں ہو، کسی چھوٹی میں ہو، کسی بڑی میں ہو، جس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازواج رسول رضی اللہ تعالی عنہن، اہل بیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جس روایت میں ان چار کی توہین یا گستاخی کا پہلو نکلے گا، میں اس کی سند دیکھے بغیر کہہ دوں گا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اور آپ تو یہ اب پوچھ رہے ہیں سوال، میری جتنی سی عمر ہے نا، اللہ نے مجھے یہ شروع سے ایک چونکہ گھرانہ بھی علمی تھا لگاؤ دیا ہے، میں یہ ساری چیزیں پہلے دیکھ داکھ کے ان کی تحقیقیں کر چکا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور بھی آپ سوال کریں گے مجھے پتہ ہے، کیونکہ میں نے ہمیشہ اب جب جمعہ جو جہاں پڑھانا ہے انشاءاللہ تو آپ سوال کریں گے، ان سب چیزوں سے میں گزر چکا ہوں۔ میری ایک بات آپ یاد رکھ لیں، جو شے رسول کی توہین پہ مبنی ہو، ازواج رسول کی توہین پہ مبنی ہو، اہل بیت کی توہین پہ مبنی ہو، اصحاب کرام کی توہین پہ مبنی ہو، اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دو۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔